خدا کے نیک بندے مختلف جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان تک پیغام صحیح نہیں پہنچا ہوتا، کیونکہ شور مچانے والوں کی آواز بہت اونچی ہے اور احمدیوں کی آواز اس کے مقابلے پر بہت مدھم اور کمزور ہے، اور یک طرفہ باتیں سن کر ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ احمدیت کیا چیز ہے، اس لیے وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں جس بات کو نیکی سمجھتے ہیں وہ اختیار کرتے رہتے ہیں، نیک اور بزرگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک فرق ان میں ضرور ہے، احمدیت کے بعد اب ان میں صاحب الہام اور کشوف لوگ بہت کم رہ گئے ہیں، یا نہ ہونے کے برابر یا بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ بہت اہم ہے۔ جب تک مسیح موعود علیہ السلام ظاہر نہیں ہوئے، کثرت سے ان لوگوں میں الہام اور کشف کی باتیں ہوا کرتی تھیں، سچی خوابوں کے تذکرے ہوتے تھے، کتابیں موجود ہیں ان کے ذکر پر مشتمل، ہر قسم کے فرقوں میں الہام الہی کے مشرف ہونے کا ذکر ملتا تھا، سچی رویا اور کشوف کا ذکر ملتا تھا، خدا کی غیبی تائید کا ذکر ملتا تھا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری آوازیں خاموش ہو گئیں۔ مکے مدینے سے آپ سیاست کی باتیں جو دنیا جہان کی یا مذہب کے متعصبانہ ذکر کو تو سنیں گے، لیکن الہام اور کشوف کی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ لوگ رستے بند کر بیٹھے ہیں۔ بس یہ فرق ہے، ان میں شرفاء تو ہیں لیکن پھلدار درخت نہیں ہے۔ یہ مضمون مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک رویا کے ذریعے سمجھایا گیا تھا۔ ایک احمدی نے جو عراق میں پرورش یافتہ تھا، اس نے مجھ سے لکھ کے پوچھا کہ شرفاء تو ان میں بھی ہیں، نیک لوگ ان میں بھی موجود ہیں، تو کیوں ضروری ہے کہ مسیح موت پر ایمان لایا جائے؟ اس کے تو اور بہت سے جواب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے رویا میں ایک بہت ہی پرلطف جواب سکھایا۔ میں نے رویا میں دیکھا کہ میں کسی گھر گیا ہوں اور وہ ایک غیر احمدی کا معزز انسان کا گھر ہے، مگر مرد کی بجائے وہاں صاحب خانہ ایک عورت ہے جو نہایت ہی شریف اور پارسا اور پاک باز عورت دکھائی دیتی ہے۔ اس کا میرے دل پر نیکی کا اثر پڑتا ہے، اور میں اس سے ایک سوال کہتا ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا سوال ہے؟ میں نے کہا کیا کبھی خدا آپ سے ہم کلام ہوا ہے؟ کیا آپ نے سچی رویا دیکھی؟ کبھی کشف ہوئے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا مجھ سے تو ہوا ہے اور میں نے تو دیکھی ہے، یعنی سچی رویا وغیرہ، اور خواب ختم ہو گئی۔ صبح اٹھ کے مجھے پتہ لگا کہ اللہ نے جواب سکھایا ہے کہ جو درخت پیوستہ ہو زمین سے، جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں، قرآن کریم فرماتا ہے کہ توتی اوکو لہا کل ہی میں، وہ ہر موسم میں ہر حال میں پھل دیتا ہے اور آسمان سے اسے پھل عطا ہوتے ہیں۔ بس جب مسیح موعود تشریف لے آئے اور مہدی ظاہر ہو گئے تو اب پھلدار درخت اسلام میں یہی رہ گیا ہے۔ جب تک مسیح موعود تشریف نہیں لائے باقی درختوں پر بھی کچھ نہ کچھ پھل لگا کرتے تھے۔ بس نیک آدمیوں کے وجود کی نفی نہیں کی جا سکتی، مگر یہ بات شواہد سے ثابت ہو چکی ہے کہ اب ان لوگوں میں رویا، کشوف، الہام پر اعتماد ہی اٹھتا جا رہا ہے۔ یہ قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ چنانچہ میرے جلسہ سالانہ کی تقریر کے بعد ایک تبصرہ شائع ہوا ہے جنگ میں یا کسی اور اخبار میں، اس نے یہ لکھا کہ دیکھو یہ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہا تھا۔ کہتا تھا احمدیوں سے اللہ تعالیٰ رویا اور کشوف کے ذریعے احمدیوں پر ظاہر ہوتا ہے، ان کو اپنی تائید کے نشان دکھاتا ہے۔ کہہ رہے دیکھو کیسی پاگلوں والی باتیں ہیں۔ میں نے کہا واقعی ان کو پاگلوں والی باتیں لگتی ہوں گی، کیونکہ ایک اندھے سے اگر آپ دوربین کی باتیں کریں اور خوردبین کی باتیں کریں تو یہی کہہ رہے ہیں پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، ان کو تجربہ ہی نہیں رہا۔ اور دعا کا جو مضمون احمدی کو خدا نے سکھا دیا ہے، اس کی سرشت میں داخل فرما دیا، اس کی کوئی مثال کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ دن رات ہم دعاؤں کی باتیں کرتے، ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے،
خود دعائیں کرتے، عورتیں، مرد، بچے، ہر وقت دعا کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ مضمون آپ کو غیر امنیوں میں نظر ہی نہیں آئے گا. دم درود کا مضمون تو ہوگا کہ مجھ پہ جھاڑ پھونک کر دو، کسی فقیر کے پاس چلے گیا، کسی قبر سے مانگ لیا. لیکن دعاؤں پر جس طرح ایمان اور اعتقاد اور دعاؤں کے ساتھ جیسی وابستگی جماعت احمدیہ میں دکھائی دیتی ہے، اس کی کہیں اور کوئی مثال نہیں. یہاں تک کہ بچے بھی بڑے متاثر ہیں ان باتوں سے. میں نے ایک لطیفہ ایک دفعہ جلسے پر بھی سنایا تھا، ہمارے ایک عزیز کے ساتھ ہی ہوا تھا. وہ آپ کو سنا دوں، کافی دیر سے مجلس ذرا ہنسی نہیں ہے تو میں سنا دوں کہ احمدی بچوں پر بھی اس کا کتنا اثر ہے. ایک میاں بیوی ایسے ہیں، ان کا نام نہیں بتانا، جن میں ان دنوں میں، اب تو خدا کے فضل سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ان دنوں میں بیوی ذرا زیادہ متشدد تھی اور غالب تھی، اور میاں صاحب کبھی کبھی بیوقوفوں والی باتیں کر دیا کرتے تھے، تو مجلس میں بیوی شرمندہ ہو کر اسے بڑی سخت نظر سے دیکھا کرتی تھی. تو ایک ایسا ہی واقعہ ہوا، ایک بچہ جو موجود تھا اس نے مجھے سنایا کہ مجلس لگی ہوئی تھی، ان کے میاں نے کوئی ایسی بات کر دی جس سے بیوی شرمندہ ہو گئی، اور اس نے ایسی تیز نظر سے اس کو دیکھا کہ ساری مجلس سہم گئی، اور 2-3 منٹ تک کوئی نہیں بولا. تو ان کی گود میں جو، اس ماں کی گود میں جو بچی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سر اٹھا کے کہا، امی دعا ہو رہی ہے؟ اچانک خاموش ہو. میں نے کہا یہ لطیفہ صرف احمدی گھر میں ہو سکتا ہے، ساری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد. بس یہ فرق ہے، ہم ایک دعا گو جماعت ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والی جماعت ہے. ہم پر خدا نشانات کی صورت میں، رویا کی صورت میں، کشوف کی صورت میں روزمرہ ظاہر ہو رہا ہے، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے احمدی جو اس برکت سے محروم ہو. لیکن نیک لوگ ان میں بھی ضرور ہیں. جزاک اللہ. سر دوسرا سوال ہے کرسچینٹی اور مسلم کے بارے میں. قریب آئیں ذرا. اور قرآن شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کی، اس کی منشا کے ساتھ. جبکہ کرسچینٹی کے لوگ جو ہیں، بائبل میں بھی میں نے پڑھا ہے، وہاں پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام لکھا ہے. تو جب کبھی گفتگو ہوتی ہے ان عیسائیوں کے ساتھ تو وہ یہی جواز پیش کرتے ہیں کہ قرآن اور بائبل میں سب سے پہلے تو یہی اختلاف ہے. اختلاف تو بہت ہیں اور بھی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ بائبل میں حضرت اسحاق کی اس قربانی کا مقام کہاں دکھایا گیا ہے، اور اس قربانی کی یاد کہاں منائی جاتی ہے اور کیسے منائی جاتی ہے؟ کبھی پوچھیں ان سے. اتنا عظیم واقعہ اور بے نشان کے مٹ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت اسماعیل کا جہاں واقعہ گزرا ہے وہاں کی یاد آج تک منائی جا رہی ہے. لاکھوں انسان مسلسل ہر سال وہاں پہنچتے ہیں اور اسی طرح کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. یہ زندہ جاری اور ساری شہادت اتنی قوی ہے کہ روایتوں کے فرق کی گواہی اس کے مقابلے پر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے سر. اور تیسرا